سن 3 ہجری 17 رمضان المبارک مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ اللہ کے مٹھی پر نام لیواؤں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ غزوہ بدر سے پہلے کئی ایک گوریلا جنگیں ہو چکی تھیں، لیکن یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ قریش کا ایک قافلہ جو مکے سے شام کی طرف جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا، یہی قافلہ جب مکہ واپس آنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ دونوں مقام ہورا تک جا پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی اطلاع دی۔ قریش کے اس قافلے میں بہت زیادہ ساز و سامان تھا، 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,000 دینار تھے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 افراد تھے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ مال غنیمت حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا گیا، لیکن کسی پر پابندی عائد نہیں کی گئی کیونکہ بہت بڑی جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، 83 یا 85 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ گھوڑے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 افراد کو سوار کیا گیا جو باری باری بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ اس نامکمل لشکر کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ دوسری طرف کے قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو کہ حد درجے محتاط تھا، قدم قدم پر وہ خبریں وصول کرتا اور پیش قدمی کرتا رہا۔ ابو سفیان نے ایک قاصد مکے کی جانب بھیجا جس نے مکے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ چونکہ قافلے میں سب کا کچھ نہ کچھ سامان موجود تھا تو اس لیے مدد کے لیے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی نکلا۔ تقریباً سبھی بڑے بڑے سردار اس میں شامل تھے۔ ابو سفیان نے بعد میں یہ خبر بھیجی کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور مدد کے لیے نہ آؤ، لیکن ابو جہل ایک متکبر شخص تھا۔ اس نے کہا، آج ہم مسلمانوں کو سبق سکھا دیں گے۔ قریش مکمل تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ ابتدا میں تعداد 1300 تھی، 1000 گھوڑے تھے اور اونٹ کثیر تعداد میں موجود تھے، اس لیے ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا بغور مشاہدہ کیا تو یہ محسوس کیا کہ اب ایک عظیم الشان ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی اور عام آدمیوں اور کمانڈروں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت اچھی تقاریر کی۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کچھ اس طرح گویا ہوئے، خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ کیونکہ یہ سب مہاجر تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی کچھ کہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بانپ لی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں سچ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانا پڑا تو کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو۔ لشکر اسلام نے بدر کے نزدیک ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا
رات کو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا جو کافروں پر موسلا دار برسی لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ ریت پر قدم جمنے کے قابل ہو گئے۔ لشکر اسلام نے بدر کے قریب ترین چشمے پر قدم جما لیے اور باقی سارے چشمے بند کر دیے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما کے مشورے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپڑ تعمیر کیا گیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرماتے رہے کہ یہ جگہ فلاں کی قتل کی جگہ ہے اور یہ فلاں کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری لشکر اسلام اور لشکر کفار آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر اور ساز و سامان سے بھرپور اور دوسری طرف 313 اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، لیکن ایمان کا جذبہ ایسا کہ لفظوں میں بیان کرنا بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صفیں درست فرمائیں۔ پھر جب صفیں درست ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تب تک شروع نہ کرنا جب تک آخری احکام موصول نہ ہو جائے۔ اس مارکے کا پہلا شکار اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ بڑا اڑیل تھا۔ یہ کہتا ہوا نکلا کہ اللہ کی قسم میں ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا یا اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس سے جنگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا تو مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا شکار ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھرپور مقابلہ ہوا۔ دونوں اپنے شکار سے فارغ ہو کر عبیدہ کے شکار کی جانب لپکے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم آئے اور آواز بند ہو گئی۔ بعد میں اسی زخم سے واپسی پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کفار نے یک بارگی سے حملہ کر دیا اور ان کے حواس کھو چکے تھے کیونکہ ان کے 3 بڑے سردار مارے جا چکے تھے۔ دوسری طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے پرسکون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے مدد کے لیے نازل فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کفار کی گردن کٹ چکی ہوتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قتل کسی اور نے کیا ہے۔ جنگ میں کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد 2 نومر سپاہی تھے، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ دوسرے کا نام بھی معاذ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے ایک دوسرے کو چھپاتے ہوئے ایک ہی بات پوچھی کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ دونوں اس کی طرف لپکے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مارکے میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر فرمایا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ صحابہ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ آپ نے ابو جہل کا سر کاٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لاش دکھاؤ۔ لاش دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کفار کے 70 افراد قتل اور 70 قید ہوئے۔ 14 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ غزوہ بدر کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدمی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اطاعت امیر سے کڑے حالات کو اچھے حالات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔